ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، اس وقت میں نے قرآن مجید کی ایک سورہ قصص کے 8ویں رکوع کی پہلی آیت شریفہ تلاوت کی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ قارون جس کا رشتہ تھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرما کر جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے ان کو مال کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اس لیے کہ قارون بھی ایک دولت مند شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا بے پناہ دولت سے نوازا تھا، لیکن اس بیوقوف نے مال کے ساتھ کیا سلوک کیا اور نتیجے کے طور پر اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اسی کو سامنے رکھ کر رب تعالیٰ نے انسانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے دولت مندوں کو مال کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، کن حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ سورہ قصص کے 8ویں رکوع کو آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اگر وقت رہا تو مالی حقوق کا بھی تذکرہ ہوگا، ورنہ آئندہ جمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کئی دور رکھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم بنی اسرائیل، اس کے اندر ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں جن میں بہت سے واقعات کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ نے ان کا تذکرہ بھی کیا اور ان سے کئی سبق اور کئی عبرتیں امت مسلمہ کو ملتی ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک قارون کا واقعہ بھی ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن جہاں ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، علوم نبوت اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے اور دین کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر فائز تھے، ان کا یہ چچا زاد بھائی قارون دنیاوی علوم کے اندر ترقی کر گیا اور مال و دولت اللہ نے اسے نوازا تھا۔ مال و دولت سے کتنی دولت اللہ نے اس کو دی تھی، اس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انکا قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس قارون نے زیادتی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اس نے سرکشی کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنی دولت دی تھی اور اتنے مال و دولت کے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوان مقرر۔ بھئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی ہوں تو چھوٹی سی چابی جیب میں ڈال کے آپ آ جاتے، اتنا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک گاڈریج کی المارے میں رنکھا چابی ڈال کے جیب میں رکھ کے آ گئے،
چابی جیب میں کہاں ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن یہاں خزانے اتنے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کو مقرر کیا گیا۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، تو اتنے خزانے اللہ نے سونے چاندی کے انبار اس کو مرحمت فرمائے تھے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، جو ایمان والے تھے انہوں نے نصیحت کی کہ لا تفرح۔ لا تفرح کا ایک سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ خوشی مت کر دولت کے ملنے پر، لیکن اصل میں فرح کہتے ہیں ایسی خوشی کو جس میں تکبر بھی شامل ہو۔ جیسے ہم اور آپ اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بابا زیادہ اترا کے نہ چلو، ٹھوکر کھا جاؤ گے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، زیادہ اترا کے تکبر سے مت چلو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تکبر سے چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو قارون نے نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے قوم کے اوپر اس نے اپنی بڑائی جتانی شروع کر دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو زکوٰۃ ادا کر، تجھے جو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اسے زکوٰۃ دے، حساب کر کے زکوٰۃ نکال۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت دولت دیتے ہیں، دینے والے مالک اللہ ہیں، مال بھی خیر ہے۔ سن کر رکھیے، قرآن مجید میں مال کو لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال خیر ہے، حلال کمائے حلال خرچ کرے تو خیر ہے، خیر کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خیر کسی کو دیتے ہیں۔ آدمی اگر حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالے تو پھر یہ مال اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے، اور اگر حساب کر کے نہ نکالے تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ لوگوں کو اللہ کروڑوں کی دولت دیتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکال کے سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، جبکہ اصل اس حساب سے نکالا جائے تو اس کی دگنی تگنی زکوٰۃ ان کے اوپر ہوتی ہے، تو ایسا زکوٰۃ کھا جاتے ہیں۔ تو مال کا شر مال میں رہ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر۔ تو قارون نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید نے اس رکوع میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا موسیٰ میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ یہ جو مال مجھے ملا ہے یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ میرا علم، میری مہارت۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے جس حصے میں چلا کرتا تھا، زمین میں جو خزانے ہوتے تھے اس کو پتہ چلتا تھا کہ اس جگہ خزانہ ہے اور کھود کے نکال لیا کر۔ خزانے آواز دیتے تھے کہ آؤ مجھے نکال۔ اللہ دینا چاہتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں۔ انما اوتیتہ علی علم، یہ میں اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں۔ میری مہارت، میری تجارت اور بزنس کرنے کی مہارت، میرے قوت بازو فلاں فلاں۔ اور اس زمانے میں تو بہت لوگ ڈینگے مارتے ہیں، ڈینگے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ دینے سے ملتا ہے۔ اللہ نہ دے تو آدمی کتنا بھی بڑا عقل مند کیوں نہ ہو وہ پائی کے لیے محتاج رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ قارون کو معلوم ہونا چاہیے، اس واسطے سے ہر مسلمان اور ہر کافر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جیسے بہت سے مالداروں کو، حکومت والوں کو، بڑی بڑی جماعتیں اور طاقت رکھنے والے انسانوں کو ہم نے دنیا سے نیست و نابود کر دیا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیا ہے، دیکھیں کہاں تک ہماری خوشی کے لیے خرچ کرتا ہے، کہاں تک سانپ بن کے اس پہ بیٹھتا ہے، جمع کر کے مر کے چلا گیا، نہ اپنے لیے فائدہ نہ دوسروں کے لیے فائدہ۔ یہی قارون جب قوم اس کو نصیحت کرتی تھی کہ زیادہ اترا مت، فخر مت کر، تو یہ ایسا کرتا تھا کہ اس کے پاس جو بیش قیمت لباس ہوتا تھا اس لباس کو اپنے بدن پہ پہنتا، بہت اعلیٰ ترین زیور پہنتا، خوشبوئیں ایسی لگاتا کہ کئی کلومیٹر تک اس کی خوشبو
گونجتی تھی اور لوگوں کے ناک کے نتنوں میں پہنچتی تھی. اور جب یہ اتنا عالیشان لباس پہن کر خوشبوؤں سے معطر ہو کر باہر نکلا کرتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی. فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی اچھے لباس میں خوبصورتی میں لوگوں کے سامنے نکلا تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. دنیا والے دیکھ کے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی ایسی مال و دولت نصیب ہو، ہمیں بھی ایسے کپڑے نصیب ہوں، ہمیں بھی ایسے خزانے نصیب ہوں. دنیاوی ذہن رکھنے والے قارون کے لباس کو، اس کی زیب و زینت کو دیکھ کے للچائی ہوئی نظروں سے یوں کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسا نصیب ہو جائے. جیسے آج اہل دنیا اور دنیاوی ذہن رکھنے والے یہ مغربی ممالک کو، ان کے کوٹ کو، ان کے پتلون کو، ان کی رہائش و زیبائش کو دیکھ کر پتہ نہیں کس کس قسم کے خیالات اپنے ذہنوں میں لاتے ہیں. اپنے اندر قناعت کی صفت پیدا کرو. جو خدا نے مجھے دیا ہے میں اس میں مست ہوں، خوش ہوں. فلاں کو اللہ نے اتنا دیا ہے اور فلاں کو یہ نصیب ہے، فلاں کو یہ نصیب ہے، ان چیزوں میں مت پڑو. اپنے پاس جو نعمت ہے اس کی قدر پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس جو نعمت ہے اس سے کم نعمت والے کی طرف دیکھو، شکر پیدا ہوگا. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے 2000 روپے کا جوڑا پہننے کی حیثیت دی ہے تو 500 روپے کا جوڑا پہننے والے کی طرف دیکھو، شکر کے کیفیت دل کے اندر پیدا ہوگی. خدایا تیرا شکر ہے کہ تیرے اس بندے کو تو نے 500 کا جوڑا پہنایا تو مجھے 200 کا جوڑا پہنا، 2000 کا جوڑا پہنا. اس کے بجائے اگر آدمی 2000 کا جوڑا پہن کر 10,000 والے جوڑے کو دیکھے گا تو ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ اللہ میاں نے انصاف نہیں کیا کہ مجھے 2000 کا پہنا ہے. اس میں قناعت کی صفت نہیں ہوگی، ناشکری کی کیفیت ہوگی اور ناشکری خدا کا عذاب لاتا ہے. تو لوگوں نے قارون کے دیکھ کے کہنے لگا کیا ٹھاٹ باٹ ہے، اس کی کیا سواری ہے، کیا کپڑے ہیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یہ تو بڑے مزے میں ہے. لیکن کچھ اہل علم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. انہوں نے کہا قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. ارے بے وقوفو، اسے دیکھ کے منہ میں پانی مت بھرو. یہ سب باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر للچائی بھی نظروں سے دیکھ کر یہ مت کہو کہ کاش ہمیں بھی ایسا ملتا. یہ چیز باقی رہنے کی نہیں ہے. ہاں، سب سے بہتر اور باقی رہنے کی چیز ہے ثواب اللہ، اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر، ثواب. تم جو نیک عمل صالح کرو گے اس کی وجہ سے جو ثواب ملے گا وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. صبر کی، قناعت کی، شکر کی زندگی گزارنے والوں کے لیے یہ نصیب ہوتا ہے. صبر کرو، فجر کی نماز کو اٹھو. ٹھنڈ کا زمانہ ہے، سردیوں کا زمانہ ہے. موقع ملا تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا. خدایا تیرے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہی نہیں کہ گرم پانی سے نہ کرو، نصیب ہے تو گرم پانی سے کرو ورنہ ٹھنڈے پانی سے کرو. فجر کی نماز پڑھو، نیند قربان کرو. صبر کا مطلب کسی کے مار پہ صبر کرنا ہی نہیں ہے، طاعت کے اوپر، نمازوں پر پابندی میں بھی صبر کرنے کو مراد ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. تو یہ کیفیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو ایک طرف تو کچھ دنیا دار تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی رکھتے تھے لیکن قارون کو دیکھ کے منہ میں پانی بھی لاتے تھے، اور دوسری طرف نیک لوگ اس کو نصیحت بھی کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون کو حسد آ گیا. اتنا حسد آیا کہ اس نے اپنی دولت کے بلبوتے پر فخر و غرور میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ایک ترکیب کی کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر. اور اس نے ایک عورت کو بلایا
اس کے ساتھ اس نے زنا کیا، کسی اور نے کیا، بہرحال وہ عورت زنا سے حاملہ ہو گئی اور اس کو زر کثیر دے کر، بے حساب دولت دے کر یہ اس نے پٹی پڑھا دی کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام عید کے دن کھڑے ہو کر تورات کے احکام بیان فرمائیں گے، اس دن دوست بر سر عام کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عید کا دن تشریف لائے اور بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زنا کا حکم بیان فرمایا۔ تورات میں بھی وہی حکم تھا جو اسلام میں ہے کہ کوئی آدمی اگر بے شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے پیٹھ پہ 100 کوڑے مارے جانے چاہیے، چھل جائے گی پیٹھ، دوبارہ اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے شادی کے بعد زنا کیا، ایسے شخص کو لے جا کے میدان میں سینے تک گاڑ کر اس کو پتھر سے مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سنسار کر دینا، یا عربی زبان میں اس کو رجم کہتے ہیں۔ ایسا شخص جسے بیوی نصیب ہو گئی، جسے حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا موقع ہے، ایسا آدمی اگر زنا کرتا ہے تو یہ معاشرے میں، دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے ختم کرو۔ اس کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے نبوت میں قائم فرما دی۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے سزا دیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ گناہ کا ہونا بڑی بات نہیں، گناہ کے بعد جو شرمندگی آتی ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ الٹا بعض لوگ گناہ کر کے ہمت سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ یہ بڑی جرأت ہے، جرأت بیجا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کی جاتی ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، مجھے پاک کیجیے۔ تو ادھر اللہ کے رسول نے منہ موڑ لیا، ادھر آ کے پھر فرمایا تو ادھر موڑ لیا، ادھر آ کے فرمایا تو پھر ادھر موڑ، 4 مرتبہ حضرت ماعز اسلمی نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا۔ اور جب 4 مرتبہ اقرار ہو جاتا ہے یا 4 گواہ قائم ہو جاتے ہیں تو اسلام میں ایسے شخص کی سزا جو ہے وہ سنگسار ہے، پتھر سے مار کے اس کو ختم کر۔ زنا بہت بڑی بری چیز ہے، معاشرے میں کبھی اسے جگہ نہ دیے۔ اپنے گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کرو، دیور کا بھابھی سے پردہ قائم کرو۔ ایسے جگہ جہاں جہاں پردہ اسلام نے قائم کیا، اسی لیے قائم کیا ہے کہ زنا کا بڑھاوا نہ ہو۔ اس کے ذریعے سے نحوستیں آتی ہیں، بے برکتی آتی ہے، قحط آتا ہے، بارش کی کمی آتی ہے، بہت بربادی آتی ہے زنا کے ذریعے سے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بار اقرار کر لیا، لے جاؤ ان کو سنسار کرو۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو لے جا کے سنسار کیا جا رہا تھا تو اس وقت کسی صاحب نے پتھر کے علاوہ اونٹ کی ہڈی پھینک کر ماری۔ تو اونٹ کی ہڈی جو ہے وہ سخت ہوتی ہے، تو انہوں نے جو بچنا چاہا تو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول تو معاف کرنا چاہتے تھے، منہ موڑ لیا تھا، کیوں بار بار اقرار کیا؟ اس طرح کچھ طنز کا جملہ انہوں نے کہا۔ اس کی اطلاع آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ماعز اسلمی کے بارے میں کوئی طعن و تشنیع نہ کرے، اس لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر پوری توبہ حجاز مقدس پہ تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت۔ گناہ ہوا اور گناہ کے نتیجے میں ان کے اندر ندامت و شرمندگی آ گئی، دنیا کی سزا بھی لے لی، توبہ بھی کر کے اللہ کے مقبول بندے بن کے چلے۔ ایک مثال قائم کر دی زمانے نبوت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی وہی تھا۔ انہوں نے جب بیان کیا کہ جو شخص شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، تو عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا موسیٰ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ اسلام میں اللہ کے احکامات میں کسی قسم کا فرق نہیں، اگر میں بھی یہ کروں تو میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ موسیٰ میرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ آپ کا ہے، آپ پر یہ سزا آنی چاہیے۔
برسر عام پورے لوگ سب کے سامنے اس نے الزام لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فق ہو گئے، چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے منبر پر کھڑے کھڑے اس عورت پہ تیز نظر ڈالی. نگاہ نبوت تھی، نگاہ نبوت سے پتھر پھٹ جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نگاہ نبوت ڈال کر پوچھا، سچ سچ بتا کہ معاملہ کیا ہے، اور جو نظر پڑی تو اس عورت کی دل کی دنیا بدل گئی، اور اس نے گھگاتے ہوئے کہا حضرت مجھے معاف کر دیں، قارون نے میرے ساتھ یہ کام کیا اور پیسہ دے کر آپ کے خلاف اس طرح الزام لگانے کے لیے مجھے اس نے اکسایا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار الہی میں سجدہ ریز ہو گئے، کہنے لگے خدایا اس نے میرے ساتھ تیرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اے اللہ اس کے لیے تو عذاب متعین کر. اللہ نے کہا موسیٰ میں تمہاری زمین کو تمہارے تابع کرتا ہوں، تم ہی جو چاہے سزا اسے دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ اس قارون کو زمین میں دھسا دے، زمین میں اس کو دھسا دے. اللہ تبارک و تعالی نے زمین تابع کر دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. زمین نے قارون کو پکڑ لیا، سینے تک پکڑ لیا. اب وہ ملعون قارون ایسا تھا، بڑا سخت جان. اس نے کہا موسیٰ مجھے زمین میں دھسا کے میری ساری دولت پہ آپ قبضہ کر لینا چاہتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کے جتنے خزانے ہیں پورے اس کے سر پہ ڈال کے دفن کر، اس کا ایک پائی بھی کسی کو جائز نہیں، حلال نہیں. تو پورا خزانہ اس کے سر پہ ڈال کے زمین میں دھسا دیا. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا، الفاظ سنیے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو قارون کی پوری دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو قارون کی مدد کر سکے. چمچے بہت ہوتے ہیں نا، پیسے والوں کے، سیاسی لوگوں کے چمچے بہت ہوتے، ایسے وقت پہ کہاں ہیں؟ اللہ نے بڑے عجیب انداز سے کوئی آیا نہیں سامنے. جب ہم پکڑتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے بچانے کے لیے کون آ سکتا ہے؟ وما کان من المنتصرین، اور وہ مدد کرنے والوں، مدد کیے جانے والوں میں نہیں ہو سکا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. دھستے 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 مال بھی دفن، قارون بھی دفن. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اللہ اسے دھسنے کا عذاب متعین فرما دے. دھس رہا ہے نبی کے خلاف جو اس نے سازش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دھساتے چلے جا رہے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ کتنی دولت تھی جس کے کنجیاں اٹھانے کے لیے اتنے پہلوان مقرر تھے، تو وہ کتنا خزانہ تھا، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس. قارون دھسا تو قارون کی پوری دولت دھس گئی. اب جن لوگوں نے قارون کے کپڑے، اس کی دولت، اس کے گھوڑے، اس کی سواریاں، اس کو خوشبوئیں دیکھ کے للچائی بھی نظروں سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا. اس آدمی کو تو دیکھ کے ہم یوں کہا کرتے تھے کہ کاش میں بھی قارون بن جاؤں، کاش اتنا بڑا دولت مند میں بھی ہو جاؤں. ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اتنا بڑا عذاب اس کو ملا کہ زمین اس کو نگل گئی، زمین میں دھس گیا. ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے یا اللہ تو اگر ہمارے اوپر احسان نہ کرتا، ہم کو قارون بننے سے تو نے منع کیا، ورنہ ہمارا بھی یہی حشر ہو جاتا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ فرماتے تو ہم بھی دھس جاتے زمین میں. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سن رکھو کہ کفر کرنے والے، ناشکری کرنے والے، خدا کے دیے ہوئے مال و دولت کو لے کر غلط طریقے سے استعمال کرنے والے کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لا يفلح الکافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اس کو دھسا دیا، دھسنے کا عذاب اس کو دے رہے ہیں. اور اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بیان فرما کر
مالداروں کو ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں اپنے علم کے زور پہ دیا گیا ہوں۔ اس وقت کے جتنی دنیاوی علوم تھے اس میں قارون جو ہے وہ ماہر سمجھا جاتا تھا، اور علم دینے والے اللہ، علم کے زور پہ جو مال ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آدمی کا یہ سمجھنا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو بھی مال ملا ہے تو میرے اپنے زور سے، میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا، یہ کافر کی سوچ ہے۔ مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے، میرے پاس جو مال ہے، میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو عقل ہے، میرے پاس جو سوچ ہے، میرے پاس جو قوت بازو ہے، کل من عند اللہ، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے، دی ہوئی امانت ہے، دی ہوئی دولت ہے۔ اور امانت کو غلط طریقے پر استعمال نہیں کرتے، یاد رکھو۔ جو لوگ امانت کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے جو مال کے سلسلے میں انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اوتیتہ علی علم عندی مت کہو، یعنی میں اپنے زور پہ کمایا یہ مت کہو، یہ کہو کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، اللہ اگر نہ دیتے تو نہیں ملتا۔ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بالکل فقیر و خلاش قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد دولت مند ہو جاتے ہیں، کروڑ پتی ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں چائے پانی کے لیے پیسے پوچھتے ہیں آگے۔ ہم نے چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے، تو آپ لوگوں نے کتنا دیکھا ہوگا۔ ارے بابا کیا ہو گیا، کیوں روٹی کے چائے کے پیسے کیوں مانگ رہے ہو، کیا ہوا، تمہارے پاس تو کاریں تھی، دولت تھی، فلاں تھا، کیا ہوا؟ المال غاد ورائے، مال کی حیثیت یہ ہے کہ صبح کو آتا ہے، شام کو چلا جاتا ہے۔ اس آسمان و زمین کے نیچے ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے اور سبق ہے کہ خاندان بنو عباسیہ جس نے 300 سال تک اس حجاز مقدس پر حکومت کی، جن کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جہاں بھی جا کے طلوع ہو جائے وہاں خاندان بنو عباسیہ کی حکومت، ایسی زبردست حکومت کے مالک، لیکن ان کے خاندان کی ایک شہزادی، خاندان بنو امیہ جب آیا، خاندان بنو امیہ کی ایک شہزادی اپنے محل میں بیٹھی ہوئی ہے، شہزادی بیٹھی، اطراف میں اس کی سہیلیاں بیٹھی ہیں، دروازے پر کسی سائل نے آواز دی، صدا لگائی۔ میرے بھائیوں یہ سمجھو یہ قصے کہانی نہیں ہے، یہ اس زمین کے اوپر پیش آیا ہوا واقعہ ہے کہ دروازے پر کسی نے سائل نے جب آواز دی تو جو شہزادی تھی اس نے کہا ذرا دیکھنا دروازے پہ کون ہے، یہ جو آواز دی جا رہی ہے اس آواز میں کچھ ایسی کھنکھناہٹ ہے کہ اس کا ماضی شاندار لگتا ہے، پہچاننے والے پہچانتے، تو جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ خاندان بنو عباسیہ کی کوئی شہزادی ہے، زوال آیا حکومت کے اوپر تو بڑے بڑے گھرانے والے لوگوں کو بھیک مانگنے کا موقع ہے۔ شہزادی نے اس کو بلایا، اندر بلایا، بٹھایا، پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا فلاں ہے۔ کہ تم کس کے خاندان سے ہو؟ میں فلاں کی ہوں، میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں، فلاں خلیفے کی بیٹی ہوں۔ ایک وقت ایسا آ گیا، نتیجہ یہ ہوا، اصل بات یہ تھی کہ حکومت کا غلط استعمال، مال کا غلط استعمال، حلال و حرام کی تمیز نہیں، ظلم، زبردستی، زیادتی، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، یہ سب کام جب کیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو دنیا میں کھا پی کے مزہ کر کے چلے گئے، اولاد بھکاری بن گئی۔ تم اچھے رہو، تمہاری اولاد دولت مند رہے گی، تم نیک و صالح بنو، تمہاری اولاد کو اللہ نوازے گی۔ تم اگر یہ سمجھو گے کہ مال میرے مزے کے لیے، عیش کے لیے، عشرت کے لیے ہے، میں جو چاہے کر لوں، یہ مال میرا ہے، میں جو چاہے کروں گا، تو ایک دن تمہاری اولاد اس مال سے محروم ہو جائے گی۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پکی بات ہے، سمجھ کر رکھیے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا،
کہ گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام پہ سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اس دیوار کو کیوں ٹھیک کیے؟ یہ خریے والے ہم کو پانی پلانے کے لیے تیار نہیں، آپ اجرت لے لیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے لیے اجرت نہیں لے سکتا، یہ تو اللہ کے حکم پہ پورا کیا۔ کیوں آپ نے اس دیوار کو پورا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ ہے، اللہ اس خزانے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ یتیم بچے بالغ ہو کے بڑے ہو جائیں، اس لیے کہ کان ابوہما صالحا، ان یتیم بچوں کے ماں باپ صالح تھے، نیک تھے۔ ماں باپ نیک و صالح ہیں تو آسمانوں سے ان کی دولت کی حفاظت کا انتظام ہو رہا ہے۔ خضر کو بھیجا اللہ نے، جاؤ اس دیوار کو گرنے مت دو، دیوار گرے گی تو نیچے کا خزانہ بستی والے لوٹ لیں گے، دیوار کی حفاظت ہوگی۔ جب تک یہ بچے جوان نہ ہو جائیں اس وقت تک اللہ نے حفاظت کی، جب جوان ہو گئے تو کسی شکل سے اللہ نے حوالے کر دیا۔ تو مال کے سلسلے میں اپنے ذہن سب سے پہلے یہ بناؤ یہ خدا کی نعمت ہے، حلال سے لوں، حلال طریقے سے خرچ کروں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قارون کے واقعے کے سلسلے میں بیچ میں ایک آیت ایسی اتاری 8ویں رکوع کے دوسری آیت شریفہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس میں مال کے سارے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر۔ میں انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو طاقت دے، توفیق دے کہ قرآن مجید کے جو احکام، جو عقائد، جو افکار اللہ نے دیے ہیں ان سب پہ ہم سب کو عمل کرنے کی طاقت و توفیق نصیب۔ محترم حضرات، ایک اعلان آپ حضرات کے سامنے یہ کر دینا ضروری ہے کہ آج شام کو جو صدام حسین کے پھانسی کے سلسلے میں جو جلسہ چھوٹے میدان میں ہو رہا ہے، اس جلسے میں شرکت کی تو آپ کو دعوت ہے، اخبار کے ذریعے سے اور چاروں طرف سے دعوت ہے۔ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جلسے میں حاضری کی دعوت ہے، جلوس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی جلوس نہیں، جیسا کہ اخبار میں بتا دیا گیا۔ اس لیے کوئی بھی شخص اپنی طرف سے کسی قسم کا جلوس لے کر نہ چلے۔ جلوس کے ذریعے سے کئی ایک قسم کے واقعات پیش آتے ہیں جس سے فساد ہونے کا بھی دشمن طاق میں رہتا ہے، کوئی کدھر سے پتھر پھینک دیا، نتیجے کے طور پر فساد ہو گیا۔ اس لیے کوئی جلوس نہیں ہے، یاد رکھو۔ آپ اپنے اپنے طور پہ چھوٹے میدان کو پہنچ جائیں، اپنی اپنی رنج و غم کا اظہار کریں، اتنا کافی ہے۔ کوئی جلوس نہیں ہے، صرف جلسے کا اعلان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اصل میں امریکہ جو ہے وہ اسلام دشمن ہے اور اسلام کے عالم اسلام اور اسلام کے سلسلے میں پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتا کہ جس میں اسلام کو اور عالم اسلام کو بدنام نہ کرے اور مسلمانوں کو دکھ پہنچانا، مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچا۔ چنانچہ صدام کو پھانسی دی جا رہی تھی، اب وہ جو پھانسی دی گئی وہ حق تھا نہیں تھا وہ تو پاک پروردگار جانے، تو اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ ہاں، ہمارا یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق حق، باطل باطل کیا ہے وہ تو دودھ کی پانی الگ کر کے دکھا دے، وہ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ کی صبح میں پھانسی دینا اور اس طرح دینا کہ ساری دنیا کے میڈیا کے ذریعے سے اس کا پتہ چلے، تو یہ سب انسانیت سوز حرکتیں ہوئی جس کے خلاف میں یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ جلسے میں شرکت کریں، جلوس وغیرہ نہ نکالیں۔ خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے طور پر شریک ہوں، جلوس نہ نکالیں، اس لیے کہ بعض اطلاعات ایسی ہیں کہ جلوس اگر نکالیں گے تو کوئی نہ کوئی پتھر پھینکے گا اور نتیجے کے طور پر شرپسند لوگ ایسے ہیں جو طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ بسوں پہ پتھراؤ کر دیں، بسوں کے اوپر پتھر پھینک کے مسلمانوں کو بدنام۔ بھئی بسوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر آپ پتھر پھینکیں گے تو ان کو تکلیف پہنچانا ہوا، بلا وجہ تکلیف پہنچانا تو اسلام میں حرام ہے۔ سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ اسلام میں بلا کسی وجہ کسی شخص کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ یہ ہم ببانگ ڈول کہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کبھی کسی بس کے اوپر پتھراؤ کی جائے
قوم کے املاک پر نقصان پہنچائے، اس میں کوئی شخص بیٹھا ہوا اسے پتھر لگے، بوڑھا بوڑھی بچہ، یہ سب اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ان سب چیزوں کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جمہوری طور پر قانون کے اندر رہتے ہوئے جو کرنا وہ سب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، جامع العلوم جامع مسجد تعلیم کے جس مقام پر پہنچی ہوئی ہے اس میں آپ حضرات کی نصرت اور اعانت شامل حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، جس کی وجہ سے اتنی اونچائی تک اللہ تعالیٰ نے جامع العلوم کو پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی مدد، نصرت و اعانت، اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ کی حیثیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرما کر عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر کے، عزت کے فیصلے فرمائے، ہماری اولاد و افات کو اسلام و قرآن سے وابستہ فرمائے، مرنے کے بعد نجات کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔